اس کے بعد پھر اس سے بڑی قربانی اپنی جان دینا آسان ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنے معصوم بچے کو جو 10-12 سال کا ہوتا ہے نا، اس کی گردن پہ چھری چلانا، اللہ اکبر، جس سے محبت ہو، پیار ہو۔ انسان اپنے بچے کو بچانے کے لیے تیر کھا لے گا، گولی کھا لے گا، بچے کو بچائے گا، بچے کو تو بھاگ جا بس میری خیر ہے، تو بچ جا۔ یہ بڑی قربانی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ہمارا ابراہیم، ہمارا خلیل، اس میں بھی کامیاب ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، شیطان آیا، ورگل آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھنس گیا، پھر آگے گئے، پھر آگے پھر نکلا، اور پھر ورگل آنے کی کوشش کی، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھنسا، آگے جا کر پھر نکلا، پھر ورگل آیا۔ تو کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور بیٹے کو کہا، بچے کو کہا، کبھی باپ بھی کوئی ذبح کرتا ہے بیٹے کو؟ تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں یہ، پھر 7 کنکریاں ماری، اور پھر لٹا دیا۔ بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اس رائے کا کیا مطلب تھا؟ یہ مطلب نہیں تھا تو کہے کہ میں قربان نہیں ہوتا، ذبح نہیں ہوتا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، نہ نہ نہ، خوشی خوشی ذبح ہوگا یا میں زبردستی کروں؟ وہ بھی اسماعیل تھے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا نا، آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، اور عین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شانو نے مینڈھا بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو نکالا نیچے سے، مینڈھے کو وہاں لٹایا، یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ یا ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ مینڈھا بھیج دیا، اور مینڈھا چھری چلائی چل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فدیے کے طور پہ مینڈھا ذبح کروا دیا۔ جو شخص، یہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ آپ نے تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ شانو نے فدیے کے طور پر مینڈھا دے دیا۔ مینڈھا جو ذبح کرو گے وہ ایسا ہے جیسے تم نے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ لیکن یہ اس کے لیے، اب یہ قصہ تو میں نے سنا دیا، اصل بات یہ ہے کہ قربانی کہتے کسے ہیں، اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کیوں واجب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت سے ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک روزے ہیں، روزوں سے اللہ ہم سے چاہتا ہے تقوی، اور حج ہے، حج تقوی تو اللہ تعالیٰ شانو ہر عبادت سے چاہتا ہے۔ نماز سے بھی تقوی آتا ہے انسان کے اندر، ذکر اذکار کرتا ہے اس سے بھی تقوی آتا ہے، حج سے بھی تقوی آتا ہے، لیکن بڑا ذریعہ تقوی کا روزہ ہے، اس لیے کہ تقوی میں جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے، اور نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شان نے بھوکا رکھ کر کنٹرول کروایا ہے، اس کی مشق کروائی ہے۔
لیکن اور مقاصد بھی ہوتے ہیں ان عبادات کے، جیسے نماز انسان کو پوری زندگی کا ڈھنگ طریقہ سکھاتی ہے، وقار سکھاتی ہے، اور حج اور عمرہ انسان کے اندر اللہ کا عشق و محبت سکھاتا ہے، اور یہ قربانی جو ہے یہ انسان کو اللہ کی محبت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا سکھاتا ہے۔ قربانی جو ہے وہ قرب سے ہے، قرب سے کسی کے لیے کوئی کرتا ہے کہ اس نے جی میرے لیے اتنا کچھ قربان کر دیا، تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے لیے اتنا کیا۔ کوئی شخص کسی کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اسی سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھیں میرے لیے کتنا کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری خاطر میری دی ہوئی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے قربان کیا نا، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اللہ کی محبت غالب آ گئی ہر چیز پہ۔ ایک بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی، بیٹے کی لی نہیں، مینڈا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ قربانی لے بھی لیتا ہے، غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس نیت سے کریں کہ یہ اللہ مانگ رہا ہے لیتا نہیں، نیت ہی خراب ہو گئی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے، اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شاعرہ تھی، ایسی شاعرہ نہ پہلی ہوئی نہ بعد میں ہوئی، اتنی زبردست شاعرہ تھی۔ تو جنگ یرموک میں 4 بیٹوں کو اشعار پڑھ پڑھ کے ابھارا اور فرمایا کہ میں نے نہ تمہارے باپ کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ دیکھو میں نے تمہیں پالا پوسا اس لیے ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے کام کرو اور اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دو، اور کل جب جنگ ہوگی تو اس جنگ میں جہاں جنگ کے زیادہ شعلے ہوں گے اس میں جا کر لڑنا، اور شہید ہونے تک لڑتے رہنا۔ ایسے ابھارا اپنے بیٹوں کو۔ یہ تھی عورتیں۔ اب تو کہتے ہیں نا چلے پہ جانا 4 مہینے کے لیے، وہ ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے بات، فرماتے تھے کہ وہ ایک نوجوان کو چلے کے لیے تیار کیا، اس کو چلے کے لیے تیار ہو گیا، چلے کے 4 مہینے کے لیے۔ تو اس کی دادی نہیں جانے دیتی تھی۔ دادی آئی کہنے لگی کہ مفتی صاحب میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی اگر یہ چلا گیا۔ تو جانے نہیں دیا اس کو۔ وہ تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ آئی، کہنے لگی مفتی صاحب دعا کر دے میرے پوتے کا نا ویزا لگ جائے، باہر جا رہا ہے ولایت۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کتنے عرصے کے لیے جائے گا؟ کہ 2 سال کے لیے جائے گا۔ فرمایا میں تو نہیں دعا کرتا، تو مر جائے گی۔ جب یہ 4 مہینے کے لیے جا رہا تھا تو تو نے مر جانا تھا، اب وہ 2 سال کے لیے جائے گا تو مرے گی نہیں؟ کہتے نہیں مفتی صاحب نہیں، میں نہیں مرتی، میں نہیں مرتی۔ دنیا کی محبت دل میں ہے، دنیا کے لیے 2 سال کے لیے جانا بھی گوارا۔
اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ 4 مہینے کے لیے جانا بھی گوارا نہیں، مر جائے گی۔ تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 بیٹوں کو ابھارا، اگلے دن 4 بیٹوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جہاد کیا اور جنگ کے شعلوں کے اندر گھس کے اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھتے تھے اور لڑتے تھے، اور 4 کے 4 شہید ہو گئے۔ جب شہید ہونے کی خبر ماں کو پہنچی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہا الحمدللہ، میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ میں بھی جنت میں جاؤں گی، عرش کے سائے میں ہوں گی ان کے ساتھ۔ یتیم آئیں تو قربانی اللہ مانگتا ہے تو کبھی دینی بھی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ اللہ مانگتا ہے، مانگے گا لے گا نہیں، ہوگی قربانی۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوا بندہ دینے کے لیے تیار ہو، پھر اللہ برکت دیتا ہے۔ قربانی میں برکت ہے۔ آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ دیکھے؟ کتیا جو ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ ہاں جی، 8-10 بچے دیتی ہے ایک وقت میں۔ اور بکری کتنے دیتی ہے؟ 2۔ اور روزانہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، بکرے بکریاں؟ گنتی کوئی نہیں۔ بکریوں کے ریوڑ ملیں گے آپ کو، کیوں؟ اس لیے قربانی ہوتی ہے اس کی۔ تو قربانی میں برکت ہے۔ قربانی سے نیت ٹھیک ہو نا تو یہ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جانور جی، مالدار لوگ کہتے ہیں یہ جانور تگڑا لینا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو پسند ہے کہ جانور خوبصورت بھی ہو، صحت مند بھی ہو، اللہ کو پسند ہے اجر زیادہ ہوگا، اس لیے نہیں یار چھوٹا موٹا جانور لے لیا تو پھر لوگ کی کہیں گے چودھری صاحب نے نا بکرا لیا، لوگوں کے دکھلانے کے لیے نیت ہے۔ اللہ کے ہاں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تمہارا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں۔ تو دل میں تقویٰ پیدا کرنا، قربانی اس لیے کرنا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور یہ جذبہ ہو کہ میں اللہ کے دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ قرب بڑا اعلیٰ مقام ہے ولایت کا، اللہ کو قرب والوں کو اپنے سامنے رکھے گا قیامت کے دن۔ اس لیے یہ جو قربانی کے دن آ رہے ہیں اس میں جانور کریں تو خوب قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ گوشت مقصد نہیں ہے، گوشت تقسیم کرنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور قربانی میں فرق سمجھ لیں۔ جو زکوٰۃ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے غربا مساکین کی رعایت رکھی ہے، لیکن قربانی میں غربا اور مساکین کا نہیں اس میں مسئلہ، اس میں قربانی کرنے والے کی اپنی قربانی مقصد ہے، اپنی قربانی کرے، چاہے ذبح کر کے گوشت بالکل تقسیم نہ کرے، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کر دیا، چاہے اس کو تقسیم کر دے، چاہے سارا اپنے فریزر میں رکھ کے نا اپنا ثواب کم کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ جانور ذبح کرو تو کھلاؤ، غریبوں کو بھی، خود بھی کھاؤ، غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ، اللہ نے ساری اجازت دی ہے اس کی۔ ٹبر بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، جانور جو ہے ایک کیا ہے اپنے خاندان میں ہی تقسیم کر دو، غربا کو اگر نہ بھی دیا تب بھی قبول ہے۔ خون بہانا جانور کا ہے، اور وہ خون بہانا جو ہے نا اصل میں اپنے نفس کا خون بہانا ہے، یعنی اپنے نفس کو سیدھا کرنا ہے، اپنے نفس پہ چھری چلانا ہے، خواہشات نفس پہ چھری چلانا ہے۔ اس لیے فرق سمجھ لیں، غربا کا رعایت کیا زکوٰۃ میں،
اور وہ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ قربانی میں یہ گوشت مقصد نہیں ہے، قربانی میں چھری چلا کر اللہ تعالیٰ نے جانور پر چھری چلا کر اندر سے یہ جذبہ پیدا کرنا چاہا ہے کہ یہ اپنے خواہشات نفس پر چھری چلا دے۔ اللہ کی ماننی ہے، کسی اور کی نہیں ماننی۔ اس لیے قربانی وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن حساب سال پورا ہونے پہ کریں گے، جو دے دی گئی اس کو مائنس کر دیں گے۔ نہ نماز پہلے پڑھی جا سکتی ہے، نہ قربانی پہلے کی جا سکتی ہے، نہ حج پہلے کیا جا سکتا ہے، نہ فرض روزے پہلے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ پہلے دی جا سکتی ہے۔ جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ شان اس کو شمار فرمائے گا، کیونکہ اس میں باقی جتنے احکامات ہیں اس میں غرباء اور مساکین کی رعایت نہیں ہے۔ اس لیے نیت ابھی سے جو ہے خالص کر لیں کہ ہم نے قربانی محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور گوشت کی اگر نیت ہوگی تو کہتے ہیں 7 جانور ہو نا، 7 حصے ہوں جانور میں، اگر کسی ایک نے گوشت کی نیت سے حصہ لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت کی نیت کا کیا مطلب ہے کہ جی ایک حصہ جو ہے نا وہ تو قربانی کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم نے گوشت کے لیے ہم نے دعوت کرنی ہے تو ہمیں گوشت چاہیے ہے تو ہم اس لیے ایک حصہ ہم گوشت کے لیے کر لیتے ہیں، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کے بندو تمہیں گوشت چاہیے، تم اپنے والدین کی طرف سے ایک حصہ لے لو، پھر چاہے دعوت کرو جتنا مرضی لوگوں کی، ان کو ثواب پہنچے اس کا، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرو، ایک حصہ لو، تم اپنی طرف سے تم 3 حصے لے لو، اپنی طرف سے 7 حصے لے لو۔ اس لیے اپنی نیت بھی ٹھیک کرنی ضروری ہے۔ گھروں کے اندر یہی ہوتا ہے، پہلے گوشت آئے گا، اتنا گوشت آئے گا، اتنا گوشت آئے گا، اچھا گوشت خود رکھ لیں گے اور گھٹیا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے، اور فریزر ہم بھر لیں گے، صحت اپنی ہم خراب کر لیں گے۔ اس لیے کہ گوشت ہو، دودھ ہو، یہ جو بھی چیزیں ہم فریج میں رکھتے ہیں اس میں بیکٹیریا آتا ہی آتا ہے، وہ فریز ہو جاتا ہے بیکٹیریا، ذرا ٹھنڈ کی وجہ سے نا حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کھانے سے پہلے ضرور حرکت کر کے نا اندر بھی پیٹ کے اندر حرکت کرتا ہے، وہ انسان کو خراب ضرور کرتا ہے۔ اس لیے جاپانی لوگوں نے اپنے گھروں سے فریج نکالنے شروع کر دی، وہ کہتے ہیں ہر چیز جو ہے نا تازہ کھاؤ، دودھ کو ابالو پیو، پھر ضرورت ہو پھر لے لو۔ لیکن ہم فریج کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ابھی فریج کی مالش ہو رہی ہے، خوب صفائیاں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اب ہم نے گوشت سے بھرنا ہے، اور 6 مہینے سال ہم نے وہ گوشت ہم نے کھانا ہے، اللہ کھلائے گا، تازہ کھلائے گا، ہم نے بھرنا فریزر۔ اس لیے ذرا ابھی سے اپنے کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے نا اس کو ذرا صحیح کر لیں، نیت ٹھیک کر لیں، اور نفس کے قربانی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قربانی کریں، اور ہم نے نفس کو موٹا کر لیا، جیسے روزوں میں افطاری اور سحری میں اتنا کھا کے دہی بلے اور یہ کچھ وہ فلاں فلاں فلاں، اور اسی طرح قربانی میں جناب ہم گوشت کھا کے نفس کو موٹا کر لیتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کریں، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ قربانی کر کے ہم اپنے نفس کو موٹا کریں۔ اس لیے عید کے دن تو گزارے، عید کھانے پینے کے لیے ہوتی ہے، اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیت ہی خراب کر لیں۔ تقسیم کریں، خوب کریں، رکھیں بھی، لیکن بہت زیادہ نیت اپنی خراب نہ کریں۔